السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا ہر بندہ ہیرا ہے اور تم تو ہو ہی انمول۔ اللہ نے تمہیں کوئلے کے بھاؤ بکنے سے بچا لیا۔ اللہ نے تم پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ اللہ نے تمہیں مسلمان بنایا ہے، اپنے دین کی حفاظت کرنے والا بنایا ہے، اور اللہ کے فیصلے بڑے بہترین ہوتے ہیں۔ ہم دیوار کے اس پار نہیں دیکھ سکتے مگر اللہ دلوں کے آر پار بھی دیکھ لیتا ہے۔ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کی مدد کیسے اور کب آپ تک آتی ہے؟ اللہ کی مدد کن لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے؟ اللہ کی مدد کی ایسی کون سی نشانیاں ہوتی ہیں جو ہمیں اس کی مدد کے قریب ہونے کا احساس دلاتی ہیں؟ یقیناً آپ کا پریشان دل اللہ کی مدد کا منتظر ہوگا کہ وہ ایسی کون سی اللہ کی مدد کی نشانیاں اور وہ کون سے ایسے پراسرار راز ہیں جو آپ پر غیب کے بند دروازے کھول دیں گے، جو آپ کی زندگی سے اندھیروں کو ختم کرنے کا سبب بنیں گے۔ تو آج ہم ان 3 نشانیوں کے بارے میں بات کریں گے جو اللہ تعالیٰ کی مدد آنے سے پہلے ظاہر ہوتی ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو، کبھی تم نے غور کیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے رات طاری کر دے تو اللہ کے سوا وہ کون سا معبود ہے جو تمہیں دن کی روشنی لا کر دے؟ یاد رکھیں، اللہ سے آپ کا درد چھپا ہوا نہیں ہے۔ وہ رحمان آپ سے خوب واقف ہے۔ اللہ آپ کو خواب دکھاتا ہی تب ہے جب وہ اسے پورا کرنے والا ہوتا ہے، اور اگر اللہ نے آپ کو وہ نہ دینا ہوتا جو آپ مانگ رہے ہیں تو وہ کبھی آپ کو دعا مانگنے کی توفیق نہ دیتا، اور آپ ناممکن دعا کو اس یقین کے ساتھ بار بار مانگتے ہو کہ نہ جانے کب اللہ اس دعا پر کن فرما دے۔ اگر آج آپ کی کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی اور اس کی قبولیت میں وقت لگ رہا ہے تو یقین رکھیں جب وہ دعا قبول ہوگی تو آپ کا وقت بدل دے گی۔ اور جو رب سے دوستی کر لیتے ہیں وہ کبھی تنہا نہیں ہوا کرتے۔ جو اپنے راز رب سے کہنا شروع کر دیتے ہیں وہ کبھی رسوا نہیں ہوتے۔ جو اپنے دکھوں کو رب کے آگے رکھ دیتے ہیں زندگی کی مشکلات انہیں کبھی مایوس نہیں کر سکتی، اور اللہ اپنے بندوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ دل کو مطمئن رکھیں، وہ آپ کو اپنی چاہت سے نوازنا چاہ رہا ہے، اور اللہ سب جانتا ہے۔ آپ کا راتوں کو اٹھ اٹھ کر دعائیں مانگنا اور اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے معجزے کا انتظار کرنا، آپ کی تڑپ، آپ کی جستجو وہ کچھ بھی نہیں بھولا، اور عن قریب آپ کے لیے معجزہ خاص کر کے آپ کو آپ کی من پسند چیز سے ملوا دے گا۔ اور کیا یہ معجزہ نہیں ہے کہ اللہ نے عربوں کی آبادی میں تمہیں خود سے قریب ہونے کے لیے چنا ہے؟ کیا یہ معجزہ نہیں ہے کہ اللہ نے اس غافل دنیا میں تمہیں سجدے کے لیے چنا ہے؟ اور کیا یہ معجزہ نہیں ہے کہ اب اللہ سے ملنے کے بعد تم وہ نہیں رہے
جو پہلے کبھی ہوا کرتے تھے۔ تمہاری زندگی تمہارے دل کو ہدایت کے نور سے منور کر دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور وہ اللہ رب العزت آپ سے بے خبر نہیں ہے، اور وہ اپنی مدد کے تمام پراسرار دروازے آپ پر کھول دے گا۔ زمین پر چلنے والا کوئی جاندار بھی ایسا نہیں جس کا رزق اور جوڑ اللہ نے اپنے ذمے نہ لے رکھا ہو۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور کرم کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ ہر ایک مخلوق اس کی فیضیابی سے مستفید ہوتی ہے، چاہے وہ آسمان میں اڑنے والا پرندہ ہو یا زمین پر رینگنے والا کیڑا۔ اور وہ ہی تو ہے جو آپ کے نا امید ہو جانے کے بعد آپ پر بارش برساتا ہے، اور اسی کے ذریعے اپنی رحمت و برکت پھیلا دیتا ہے تاکہ تسکین بخش اور ٹھنڈی ہوائیں آپ کے دلوں کو تازگی بخشیں۔ اور اگر آپ اللہ کی مدد چاہتے ہیں تو آپ کو ان چیزوں کو سمجھنا ہوگا، اور یہ بات یاد رکھو، اللہ دیری انہی کے لیے کرتا ہے جن کا مانگنا اسے پسند آ جائے۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، تمہاری مسلسل مانگی گئی دعائیں اور اللہ کا مسلسل چپ رہنا ایک سخت امتحان ہے تمہارے ایمان کا۔ اور کیا تم جانتے ہو اللہ تعالیٰ کو تم میں سب سے زیادہ کیا پسند ہے؟ تمہارا اظہار کرنا۔ وہ خاموشیاں بھی سن لیتا ہے، لیکن اسے اظہار پسند ہے اپنے بندے کا۔ جب بندہ کہتا ہے اے میرے رب، تو وہ متوجہ ہو جاتا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے تو بڑا رحیم ہے، تو اس کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ جب بندہ کہتا ہے اے اللہ مجھے معاف کر دے، تو وہ معاف کر دیتا ہے۔ جب بندہ گڑ گڑا کر کچھ مانگتا ہے تو وہ قبول کر لیتا ہے۔ وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ تم اس کے پاس آؤ، اور یقین کرو اللہ نے تمہیں تمہاری چاہت تک لے جانے کے ذریعے پہلے سے بنا رکھے ہیں، مگر وہ چاہتا ہے تم خود ان تک آؤ۔ تم یقین کرنا سیکھو اور صبر کرنا سیکھو۔ دعائیں ہمیشہ قبول ہوتی ہیں۔ دعائیں مانگی ہی اسی لیے جاتی ہیں کہ وہ قبول ہوں، اور وہ قبول بھی ہوتی ہیں، لیکن بس اپنے وقت پر۔ دعائیں نظروں سے اوجھل ہوتی ہیں، کسی کو دکھائی نہیں دیتی اور نہ سنائی دیتی ہیں، لیکن جب قبول ہوتی ہیں تو دکھائی بھی دیتی ہیں اور سنائی بھی دیتی ہیں۔ دعا صبر مانگتی ہے، انتظار مانگتی ہے، اور دعا تو اڑتے پرندوں کی طرح ہوتی ہے جو ایک نہ ایک دن اپنی منزل پر پہنچ ہی جاتی ہے۔ آپ اس مہربان رب کے بندے ہیں، آپ کا کام اس سے مانگنا ہے۔ آپ اپنا کام کرتے رہو۔ کب دینا ہے، کیسے دینا ہے، کتنا دینا ہے، یہ سب اس کا کام ہے، اس کی حکمت ہے۔ وہ کسی کو کم دیتا ہے، کسی کو زیادہ۔ وہ کسی کو فوراً دیتا ہے، کسی کو دیر سے، اور وہ ضرور ہم سب کی بھی مدد کرے گا انشاءاللہ، کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پہ قادر ہے۔ اور اگر آپ کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ اللہ تو میری دعاؤں کو سنتا ہی نہیں، تو قرآن کہتا ہے کہ دلوں کے حال تم سے بہتر تمہارا اللہ جانتا ہے۔
تمہارے خاموش سجدے اور تمہاری انکہی باتیں اللہ کے ہاں بہت خاص مقام رکھتی ہیں۔ اور یاد رکھیں وہ مہربان رب جب چاہے آپ کی مدد کے لیے پراسرار اسباب بنا کر آپ کو حیرت انگیز تبدیلیوں سے خوبصورت بنا دے گا۔ اور اگر آپ اللہ کی مدد چاہتے ہیں نا تو آپ کو ان دو چیزوں کو سمجھنا ہوگا۔ یاد رکھیں اللہ کی مدد اس کے لیے آتی ہے جس کے دل میں سچا ایمان ہو، اور جس کے دل میں سچا ایمان ہوتا ہے تو وہ کسی بھی قیمت پر اپنے اللہ سے مایوس نہیں ہوتا۔ اور جب اللہ کی عظمت کسی دل پر کھل جائے، اللہ کی طاقت سے کوئی واقف ہو جائے تو جان رکھیں معجزے بھی ان کے منتظر ہوتے ہیں۔ اسی طرح آپ بھی اپنے رب سے مایوس نہ ہوں، اور جو دعائیں سچے دل سے مانگی جائیں وہ دعائیں عرش تک جاتی ہیں، اور جن دعاؤں میں صبر شامل ہو وہ رب کی رحمت پا جاتی ہیں۔ صبر رکھیں، یقین رکھیں، یہ آزمائش کچھ وقت کی ہے، ان قریب مایوسی کے بادل ختم ہونے والے ہیں، ان قریب اس رب کا نور قبولیت بن کر جگمگانے والا ہے۔ اے اللہ میری تمام بہن بھائیوں کی یا اللہ ہم سب کی مدد فرما اور ہم سب کی ساری پریشانیاں اور مصیبتیں ختم فرما دے، آمین ثم آمین۔ اگر میری یہ ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔